اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے میں ایک قصہ بیان کرنے لگا ہوں جو کہ ملک عراق میں واقع ہوا۔ اس میں بہت سے سبق ہیں جو انسان کو سیکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، عراق کے ایک قصبے میں ایک آدمی تھا جس کے 2 بیٹے، بیوی اور بہنیں تھیں، اور ان کا ہمسایہ ایک امیر آدمی تھا۔ لیکن یہ جو آدمی تھا بس بڑی مشکل سے گزر بات کرتے تھے۔ اس کی سبزی کی دکان تھی، جب کبھی اس کی دہاڑی اچھی لگ جاتی تو وہ گوشت وغیرہ لے آتے، نہیں تو اسی سبزی سے گزارا کرتے۔ اسی طرح سے وقت پاس ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے بڑا بیٹا 15 سال کا ہو گیا، اور ایک دن اتفاق سے وہ شخص جب سبزی کی دکان سے واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف تو ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ پہلے ہی ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو ان پر اور مصیبتیں نازل ہو گئیں۔ بڑا بیٹا جو تھا اس نے تعلیم چھوڑ دی اور باپ کے کام کو جاری رکھا۔ گزارا ہونے لگا۔ جیسے ایک اردو کی مثال مشہور ہے، مرے کو مارے شاہ مدار۔ عراق کا قانون تھا کہ جب ان کا بڑا بیٹا 18 سال کا ہو جاتا تو اس کو لازمی فوجی بھرتی کے لیے بلا لیا جاتا تھا۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ فوج کی طرف سے احکام آ گئے کہ تم فلاں تاریخ کو فوج میں شامل ہونے کے لیے آ جاؤ۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی، وہ بچہ بھی پریشان تھا، کام کیسے چلے گا۔ اس حکومت کا ایک قانون تھا کہ اگر کوئی شخص وہ فوجی سروس رضاکارانہ طور پر ادا نہیں کرنا چاہتا تو وہ 4000 دینار حکومت کے خزانے میں جمع کرائے تو وہ اس سروس سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جاتا تھا۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ فوج کے ہیڈ کوارٹر چلا گیا، وہاں اس نے اپنا نام درج کرا دیا، لیکن اپنی ماں کو کہہ کر گیا کہ تم ایسا کرنا کہ یہ جو مکان ہے ہمارا اس کو بیچ دینا اور یہ پیسے لے کر وہاں آ جانا تاکہ ہم جمع کرا کر اس کو اپنی جان چھڑا لیں۔ پیسے جمع کرانے کا ایک مخصوص پیریڈ تھا جو کہ 3 یا 4 ماہ کا تھا، اس کے اندر وہ پیسے جمع کرانے ہوتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے مکان بیچ دیا اور پیسے لے کر، جبکہ 2 یا 3 دن باقی بچے تھے اس مدت میں سے، تو وہ پیسے لے کر اس فوجی بیرک کی طرف، اس فوجی سینٹر کی طرف جانے لگی۔ اتفاق سے جس بس میں وہ سوار ہوئی اس دن اور کوئی سواری نہ ملی، وہ ایک ہی تنہا سواری تھی اور وہ بس والا جانے کو تیار نہ تھا۔ تو اس عورت نے اسے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے پیسے جمع کرانے ہیں اور اس کو فوجی سروس سے بچا کر لانا ہے، لہٰذا میں پوری بس کا کرایہ تمہیں دے دوں گی، تم چلو۔ وہ چل پڑا۔ راستے میں شیطان نے اس کو ٹھوکا دیا کہ اکیلی عورت ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، کون پوچھنے والا ہے۔ اس نے ایک بیابان علاقے میں گاڑی روک دی اور اس بڑھیا کو زبردستی نیچے اتارا اور سائڈ پر لے جا کر ایک پتھر اس کے سر پر مارا
اور اسے سارے پیسے ہی چھین کر چلا گیا۔ اب اس نے قانون سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ وہ اس شہر میں جہاں فوج کا سینٹر تھا وہاں تک گیا اور اپنا اندراج کروایا تاکہ قانونی طور پر اس کی پکڑ نہ ہو، لیکن خدا کے قانون نرالے ہوتے ہیں۔ جب وہ واپسی کے لیے آیا تو سواریوں سے مل گئیں، اور جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس نے بڑھیا کے سر پر پتھر مار کر اسے پھینک گیا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ بڑھیا کا کیا بنا۔ جب یہ جاننے کے لیے اس نے بس کھڑی کی اور اس کی طرف گیا تو ایک سانپ نے اس ڈرائیور کو کاٹ لیا۔ وہ علاقے میں سانپوں کا علاقہ تھا۔ جب اس نے کاٹا تو اس نے ایک زور کی چیخ ماری اور گر گیا۔ جب بس کی سواریوں نے اس کی آواز سنی تو بھاگ کر اس طرف گئے تو اس نے دیکھا کہ سانپ کے کاٹنے سے وہ ڈرائیور مر چکا تھا، اور وہ گڑیا جو تھی وہ کچھ ہوش میں تھی، اور اس نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی ناش کو بھی لیا اور اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے وہ پیسے برآمد ہو گئے۔ وہ بڑھیا کو ساتھ لے کر دوبارہ اسی سینٹر کی طرف جہاں بڑھیا نے جانا تھا وہاں گئے، اسے اسپتال میں داخل کرایا اور اس کے بیٹے کو پیغام بھجوایا۔ جب اس کا بیٹا آیا تو اس کو وہ پیسے دیے اور اس کو کہا کہ تم یہ پیسے جمع کرا کر اپنی جان اس سے چھڑوا لو۔ یہ واقعہ تقریباً 1384 ہجری کے ارد گرد کا ہے، اور یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگوں میں پھیل گئی کہ کس طرح سے اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کے لیے اس میں کوشش کی اور کتنے مصیبتوں کو جھیلا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ قدرت نے ان کے سر سے جو صاحبان تھا، جو اس کے خامند کی شکل میں تھا، وہ چھین لیا۔ پھر اس کے بیٹے کو حکومت نے طلب کر لیا، اس کو گھر بھی بیچنا پڑ گیا، وہ بھی گھر اس نے بیچ دیا، اور اس کو ڈرائیور کے ہاتھوں مار بھی کھانا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈرائیور کو بھی انجام تک پہنچا دیا اور اس کو بھی مرنے سے بچا لیا۔ وہ لوگ بھیج دیے جو اسے لے گئے اور اسپتال میں اس کا علاج ہوا، وہ صحت مند ہو گئی، اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آئے تو اس عرصے میں یہ بات پورے قصبے میں بلکہ پورے ملک میں مشہور ہو چکی تھی۔ وہ جو شخص ان کا ہمسایہ تھا، جو امیر آدمی تھا، اس نے کوشش کی اور ان کو لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے اور ان کو دوبارہ سے مکان بنا کر دیا، اس سے بہتر مکان بنا کر دیا، اور ان کے لیے دکان خرید کر ان کو دی تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ دیکھیے اس سے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ وہ آدمی نیک آدمی تھا، خدا کے کاموں پر راضی رہنے والا تھا، ہر وقت اس کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ رب نے اس پر تکلیفیں بھیجی لیکن اس کا مداوع بھی کیا۔ یہ اس خالق کے کائنات کی حکمت کی باتیں ہیں۔ گناہ کرنے والوں کو اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے، برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ یہاں مل جاتا ہے، جیسے کہ اس ڈرائیور کو سانپ نے کاٹ دیا اور وہ مر گیا، لیکن وہ بڑھیا بھی بچ گئی، اس کا بیٹا بھی بچ گیا، ان کا کاروبار بھی شروع ہو گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیا مکان بھی دے دیا، لوگوں کی مدد کے ذریعے سے ان کا بہتر مستقبل شروع ہو گیا، ان کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرتے ہوئے ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، تو وہ کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا، اور جو تم سے برا کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹ لے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے اچھا لگا، اور میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ شاید کسی کو اس واقعے سے نصیحت حاصل ہو جائے اور اس کی آخرت سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، آمین۔